السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا. پاکستان الحمدللہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہے جہاں پر آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اسی فیصلے کی روشنی میں دنیا کے مختلف ممالک میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. بنگلہ دیش جو کہ 90% مسلمان اکثریتی ملک ہے، ان مسلمانوں کا کئی دہائیوں سے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ قادیانیوں کو بنگلہ دیش میں بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اور پچھلی حکومت میں خاص طور پر حسینہ واجد کی جو رجیم تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانیت نوازی کی گئی، قادیانیوں کی سہولت کاری کی گئی، اور قادیانیوں کو غیر قانونی طریقے سے کئی سرکاری عہدوں پر فائز کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ مسلمانوں پر قادیانیوں کی وجہ سے مظالم بھی ڈھائے گئے. بنگلہ دیش میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بھی یہ مطالبہ زور پکڑ چکا ہے، اور اسی حوالے سے 15 نومبر کو ڈھاکہ میں مشترکہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے سیاسی اور مذہبی قائدین شرکت کریں گے. اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اور مطالبہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو بنگلہ دیش میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. 15 نومبر کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والی اس تاریخی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے مولانا مفتی شعیب ابراہیم صاحب، جو کہ اس مشترکہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے رابطہ سیکرٹری ہیں اور امیر ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ بنگلہ دیش کے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے مولانا بہاؤالدین ذکریہ صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے نائب ناظم ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب مفتی شعیب صاحب دیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اس چینل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ جو ختم نبوت کا دعوت پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عام اور تام اور قبول فرمائے. بہت شکریہ، آمین. اچھا مفتی صاحب، یہ 15 نومبر کو کانفرنس ہو رہی ہے عظیم الشان بنگلہ دیش میں. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کانفرنس پر. اور آپ جو مشترکہ یہ جو ختم نبوت کانفرنس کی جا رہی ہے اس کے رابطہ سیکرٹری بھی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ختم نبوت یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کی کچھ تفصیلات بتائیے کہ اس میں آپ نے پہلے بھی آپ سے جب میری فون پر بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ اس میں یہ مشترکہ کانفرنس ہے اور مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مل کر یہ کروا رہی ہیں. اس کی کوئی تفصیل بتائیے گا. جی شکریہ. بالکل، یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک عظیم الشان اور یادگار موقع ہے. انشاءاللہ یہ یادگار موقع ہوگا. 15 نومبر کو دارالحکومت ڈھاکہ کے مشہور سہراوردی ادیان کے وسیع وعریض میدان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. یہ اجتماع ملک کے تمام مکاتب فکر، علماء کرام، مشائخ اعظام، طلباء، نوجوانوں اور عوام الناس کا مشترکہ پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے. کانفرنس کے داعی ہیں ملک کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا عبدالحمید پیر صاحب مدھوپور دامت برکاتہم العالیہ. یہ وہ اجتماع ہے جو صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ ملی و قومی وحدت کی علامت کے طور پر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرمائیں کہ اس کے آپ کے جو کانفرنس یہ جو کروائی جا رہی ہے اس میں آپ کے مقاصد اس کے کیا ہیں کانفرنس کروانے کے، اور پھر کچھ مطالبات سامنے آئے جیسا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور دیگر کیا مطالبات ہیں اس کانفرنس کے؟ شکریہ آپ کا. دیکھیے، اس کانفرنس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جو ایمان کی بنیاد اور امت مسلمہ کے اتحاد کا ستون ہے. یہ ہے پہلا مقصد. ہم چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو بنگلہ دیش میں آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے تاکہ عوام الناس کو مذہبی دھوکہ اور فتنہ انگیز سے محفوظ رکھا جا سکے. ساتھ ہی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی عقائد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یہ کانفرنس امت کے اتحاد، ایمان کی تازگی اور اسلامی تشخص کے تحفظ کا اعلان ہے. تو ہمارا اصل مقصد تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانا، اور اسی لیے قادیانیوں کو
غیر مسلم اقلیت قرار دینا لازم ہے. یہ ہے اصل بات. شکریہ. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قادیانی ظاہری بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن اب ایسی کیا ضرورت پیش آئی، اور اس موجودہ صورتحال میں یا تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت کیا ضرورت ایسی پیش آئی کہ یہ آپ مطالبہ اس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے متعلق بھی ذرا آگاہ فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ وقتی تقاضا نہیں، یہ تو تقاضا پہلے سے ہے، شروع سے ہے. قادیانی وہ گروہ ہے جو ختم نبوت کے بنیادی عقیدہ کا منکر ہے. اسلامی شریعت کے مطابق جو شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر ایمان لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش کی 90% مسلم آبادی قادیانی کو مسلمان نہیں مانتی، لیکن اب تک سرکاری طور پر انہیں غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا. یہ ایک آئینی اور اعتقادی خلا ہے جسے پر کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے تاکہ ملک میں دینی وحدت برقرار رہے اور عوام میں مذہبی ابہام ختم ہو جائے. آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے یہاں عبوری حکومت چل رہی ہے، اور عبوری حکومت میں یہ سارے جو دعوے ہیں نا عوام الناس کی، اس کو پورا کیا جا رہا ہے. تو یہ جو دعویٰ ہے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا، یہ تو 90% آبادیوں کا دعویٰ ہے. تو یہ جبکہ دوسرے دعوے کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کو کیوں تسلیم نہیں کرے گا؟ آپ کو صحیح. سمجھ میں آ گیا جی جی ہوگا جی جی انشاءاللہ. جی جی بالکل بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے کہ بنگلہ دیش میں قادیانیوں کی جو غیر اسلامی یا غیر قانونی یا مسلمان یا اسلام مخالف جو سرگرمی ہے اس سے متعلق بھی کچھ اگر آپ آگاہ کرنا چاہیں. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ دنیا میں قادیانیت ایک دھوکہ دینے والا گروہ ہے. جس طرح وہ پوری دنیا میں دھوکہ فریب کے سلسلے میں کام کرتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی وہی کرتا ہے. آپ کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ قادیانی عناصر مختلف انداز سے اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں. یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی شعائر اور ناموں کا استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کی طرف سے قرآن و سنت کی مفاہیم کو بگاڑنے اور نئی نبوت کے نظریے کو عام کرنے کے منظم کوشش جاری ہے. یہ صرف عقیدے کا نہیں بلکہ قومی سلامتی اور فکری استحکام کا بھی مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اور عوام دونوں ان فتنہ انگیز سرگرمیوں پر نظر رکھیں. جی اچھا، پچھلے مفتی صاحب ہم نے دیکھا کہ جو حسینہ حکومت تھی اس میں قادیانیوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ تیز ہو گئیں بنگلہ دیش میں، اور اس کے علاوہ قادیانیوں کو کسی حد تک نوازا بھی گیا. تو اس سے متعلق بھی آگاہ فرمائیں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں کیا قادیانیوں کو تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی، اس میں زیادہ نوازا گیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بات تو کسی حد تک درست ہے. آپ جس طرح سوال میں ذکر کیا کہ پچھلے چند برسوں میں قادیانیوں کو بعض سرکاری سرپرستیاں اور سہولتیں حاصل ہوئی. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مصلحت یا دباؤ سے بالاتر ہو کر خالص دینی موقف اختیار کیا کریں. یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. اگر حکومت واقعی عوامی عقیدے کا احترام کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر کے قوم کے عقیدے کے ساتھ کھڑا ہو. بس ہم وقتی حکومت سے اور آنے والی جو حکومت ہے ان سے یہ درخواست کرتے ہیں پیچھے جیسا کیا اس طرح نہ کیا کریں. مفتی شعیب صاحب، پاکستان میں قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور پھر قادیانیوں کی انہی شرنگیزیوں کو دیکھتے ہوئے پھر 1984 میں ان کے خلاف مزید قوانین بنائے گئے. تو پاکستان میں یہ جو آئینی ترمیم کی گئی اس کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ضرور. میں پاکستان کے مسلمانوں، علماء کرام اور حکومت کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے 1974 میں
ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو تاریخی فیصلہ کیا وہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام بھی اسی ایمان، اسی جذبے اور اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کے بھائیوں سے دعا اور اخلاقی تعاون کی اپیل کرتے ہیں تاکہ بر صغیر کے تمام مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ایک صف میں کھڑے ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزائے خیر۔ اور میں آپ کے ذریعہ، اس چینل کے ذریعہ ایک جی دعوت دیتا ہوں پاکستان اور پورے عالم کے مسلمانوں کو، یہ جو بنگلہ دیش ڈھاکہ میں تاریخی میدان میں جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس کی کامیابی کے لیے اپنی اپنی جگہ سے وہ دعا میں ہمیں یاد کرے اور مشورہ کے طور پر تعاون بھی کرے۔ یہ اپیل پوری امت مسلمہ سے میری اپیل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا مولانا بہاؤالدین ذکریہ صاحب نے، جو کہ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے نائب ناظم ہیں۔ بہاؤالدین ذکریہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر حسن رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھ کو جوائن کیا آپ کے ساتھ۔ جی، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کانفرنس کروائی جا رہی ہے اور جس میں مشترکہ طور پر کئی جماعتیں شریک ہیں، یہ جو کانفرنس ہے اس کے مقاصد اگر آپ پہلے بیان کر دیں کہ اس کے بڑے مقاصد کیا ہیں؟ جی، بنگلہ دیش میں آئندہ 15 نومبر کو ختم نبوت کے سلسلے میں ایک عالمی کانفرنس منائے جا رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں ایک قادیانی جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے دشمن ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے نہیں، وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے علماء کرام، عوام، دل در طبقے بنگلہ دیش بننے کے بعد سے ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے، لیکن جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس سال 15 نومبر کو بنگلہ دیش کے ختم نبوت کے سلسلے میں جتنے تنظیمیں ہیں سب مل کر اجتماعی طور پر ایک عالمی ختم نبوت کانفرنس منا رہے ہیں۔ تو اس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمین صاحب حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی اور جمعیت علماء ہند کے مولانا محمود مدنی اور پاکستان سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اور وفاق کے ناظم مولانا خالد جلندری صاحب سے مختلف عرب ممالک سے بھی، یورپ سے بھی اسلامی اسکالر بھی شریک ہوں گے، بیان فرمائیں گے۔ اور اس سلسلے میں یہاں کے علماء کرام اور ذمہ داران حضرت پورے بنگلہ دیش سفر کر رہے ہیں، یعنی طبقہ واری مختلف فورم سے بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ اس آواز کو مضبوطی طور پر اٹھایا جائے اور حکومت قادیانی کو، جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ اس کانفرنس کے کروانے کے بڑے مقاصد میں سے جو بڑا مقصد اور مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ قادیانیوں کو بنگلہ دیش میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ قادیانیوں کی بنگلہ دیش میں کون سی غیر اسلامی ایسی سرگرمیاں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ وہاں پہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور جو اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں؟ قادیانیوں کے سرگرمی میں سب سے اول بات یہ ہے کہ وہ تو عقیدہ ختم نبوت منکر ہے، مرزا غلام محمد کو نبی مانتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ اپنے کو مسلمان کے نام پر ہمارے یہاں کے جو عوام الناس ہے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پاس یہ اپنی قادیانیت کی دعوت لے جا رہے ہیں لوگ، اور اسلام میں ہمارا جو اصطلاحات ہے، ہماری عبادت کو ہم مسجد کہتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو مسجد کے نام پر بلاتے ہیں، اور مسلمان کے جو کلمہ ہے وہ کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی نماز کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
यानी इस्लामी जो इस्तिलाहात है वो इस्तेमाल करके वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और धोखा देकर वो तो जो मुसलमान है उनको मुर्तद काफिर बना रहे हैं। तो इस सरगर्मी की वजह से हम ये आवाज उठा रहे हैं। सही। अच्छा, मौलाना बहुद्दीन ज़िक्रिया साहब ये फरमाएं कि हमने ये देखा कि हसीना हुकूमत जो साबका थी उसमें कादियानियों को हमने देखा कि बांग्लादेश में काफ़ी नवाजा भी गया और उनकी सरगर्मियाँ किसी वाले से तेज़ भी हुई, कुछ वाक़यात भी हुए जहाँ पे मुसलमानों को पकड़ा भी गया। तो इस हवाले से थोड़ा सा अब अपनी राय का इज़हार करना चाहेंगे? यानी जो हसीना वाजिद हुकूमत थी उस वक्त जो उसमें गैर मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम जितने कामे थे उनको वो अपनी आज़ादी के साथ कर रहे थे। तो कादियानियों ने भी हम उनकी हुकूमत के ज़माने में उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जब भी हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, हुकूमत उनको पुष्ट पाने की। यानी कि हसीना जो गवर्नमेंट थी वो कादियानियों की पुष्पनाई करती थी किसी ना किसी हवाले से। ये पुष्पनाई करती थी वो। सही सही। अच्छा, अब बस आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जहाँ पे आइनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। तो इस हवाले से आप पाकिस्तान के मुसलमानों को या पाकिस्तानी हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक है, ममालिक इस्लामी है, कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए, हम बांग्लादेश आवाम की तरफ से हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और हम जब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो उनके गैर मुस्लिम करार दिया जाए, तो पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक को हम यानी मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। ये खुला मुस्लिम ममालिक में कादियानी का गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, बांग्लादेश में भी देना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान आम को खुश आमदेद और मुबारकबाद हम दे रहे हैं। सही। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम के शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश 90% मुसलमान अक्सरियती मुल्क है और यहाँ पर बड़ी तादाद मुसलमानों की है और उनका कई दहाइयों से ये मुतालबा है कि कादियानियों को बांग्लादेश में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। लेकिन पिछले दौर में ख़ास तौर पर हसीना वाजिद के दौर में हमने ये देखा कि मुसलमानों को दबाया गया, मजहबी तबके को दबाया गया और कादियानियों को काफ़ी हद तक नवाजा गया और उनकी सहूलत कारी की गई। लेकिन अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इनके जो बड़े मुतालबात हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुतालबा कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना है, मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत को इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए और बांग्लादेश की जो मुसलमान अक्सरियती अवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला करते हुए बांग्लादेश में कादियानियों को फिल फॉर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।